آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ سری لنکا میں ہو رہی ہے، اور سری لنکا کی جو کنڈیشنز ہیں وہ مور اور لیس آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک تو وہاں کا موسم اور اس کے بعد وہاں کی جو پچز ہیں وہ اتنی سازگار نہیں ہوتی کہ وہاں پر فاسٹ بولرز کو بہت زیادہ ہیلپ ملے. اور وہاں کے جو بھی ہم نے پچھلے ریکارڈز دیکھے اس میں یہ ہے کہ وہاں کے اسپنرز ڈومینیشن اور بیٹنگ اورینٹڈ پچز زیادہ تر بنتی ہیں. تو جب یہ اسکواڈ بنانے جا رہے تھے تو یہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں اور وہ سامنے آئیں، اور اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ تھا کہ وہاں پر مکی جو ہمارے ساتھ ہیں، مکی آرتھر، ان کی جو ان پٹ تھی وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے وہاں کوچ کیا ہوا، ان کو وہاں کی تمام کنڈیشنز کا آئیڈیا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اسکواڈ کی فارمیشن کی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بیلنس رکھا ہوا ہے. بیٹنگ آپ کی کافی اسٹرانگ ہے، ڈیپ ہے. آپ نے ایسے بولرز کو چنا ہے جو آپ کو ریئل سینس میں پرانے بال کے ساتھ اچھا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ نیا بال تو بہت زیادہ اتنا ہیلپ فل نہیں ہوتا. پرانے بال کے ساتھ ہی زیادہ تر بولرز جو ہیں وہ آؤٹ کرتے ہیں. دوسری طرف کے اسپنرز بھی ہم نے جب وہاں دیکھے تو وہاں پر نا بجائے اس کے کہ رسٹ اسپنر کے وہاں فنگر اسپنرز کی بہت زیادہ پرسنٹیج ہے جس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے جب نے اسکواڈ کی فارمیشن کی اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں، اور اسی کے نتیجے میں اسکواڈ آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے سارا 16 پلیئرز کا اسکواڈ ہے. اور دوسرے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں گے. دیکھیں ہماری جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جونیئر کے ٹورز کو اور زیادہ ہم کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان شاہین کے ٹورز کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو سیکنڈ ٹیئر کے پلیئرز ہیں وہ بھی کسی طریقے سے کھیلتے چلتے چلے جائیں اور ان کو ایکسپوجر ملے باہر. تو اسی لیے اب ہمارا جو مکس ہوگا وہ سینئر ٹیم ایک طرف ہے اور جونیئر یعنی ہماری پاک شاہین ایک طرف ہے، اور اس کے بعد کم از کم ہمارے پاس 25 سے 30 لڑکے ایسے ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے وہ انوالو رہیں گے اور وہ ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے انٹرنیشنل انوائرمنٹ پہ، جس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس بیک اپ اسٹرینتھ کیا ہے اور کو کس وقت کس نے فل کرنا ہے. تو اس لیے آپ بہت ساری چیزیں ایسے دیکھیں گے کہ کوئی اگر ایک پلیئر کسی ایک اسکواڈ میں نہیں ہے تو دوسرے اسکواڈ میں آپ کو نظر آئے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے، کیونکہ آگے جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایشین ایمرجنگ کپ بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹور ہمارے پائپ لائن میں ہیں. جیسے وہ فائنلائز ہو جائیں گے تو جونیئر ٹیم کے ٹورز بھی بہت زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنا پر میں بات کر رہا تھا. اب آپ کے سوالات لے لیتا ہوں. ارون بھائی، شاہین شاہ افریدی کی کمبیک ہوا اس سال کے بعد، کیا آپ کے ذہن میں تھا سیریز کی، کیونکہ اس سے پہلے ایشیا کپ بھی آیا، اس کے بعد میں ورلڈ کپ بھی جانا ہے، انجری کا بھی زیادہ خطرہ تھا، کچھ جب وہ انہوں نے اپنی دستیابی ظاہر نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ کامران غلام انگلینڈ تھا سیریز میں شامل تھے، ان کو بنا کھلائی آپ نے بات کر دیا. دیکھیں ایک تو جو آپ نے پہلے میں شاہین شاہ افریدی کی میں بات کر لوں. دیکھیں شاہین شاہ کا مسئلہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ انجری کی وجہ سے باہر تھے، اور ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے اور جو جس قسم کی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ لانگر ورژن کی کرکٹ بھی کھیلنا چاہتے ہیں، اور جو ہم ان کا ورک لوڈ کی مینجمنٹ کی لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. انفیکٹ ان کا اس وقت ورک لوڈ بہت کم ہے، ان کو زیادہ اوورز کرنے ہیں ٹو گیٹ بیک ٹو ہز پرائم فٹنس. سو اسی لیے ہم جو ہیں شاہین شاہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابھی کاؤنٹی سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو 3 دن کا میچ کھلائیں بیفور کمنگ اوور ہیئر. سو پیچھے مقصد یہی ہے، ہمارا ایس بولر ہے اور ہم اس کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ جب وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں جائے تو پوری طرح بولنگ فٹ ہو، تو کسی قسم کی ایشوز نہ ہوں. آئی تھنک وہ اپنی فٹنس کو اور اپنی بولنگ کی فٹنس کو وہ برقرار رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور جس طریقے سے وہ انگلینڈ میں بھی پرفارم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں آ کر بھی جب وہ کیمپ کو جوائن کریں گے اور وہاں سری لنکا جائیں گے تو اس لیے وہ وہاں پر بڑی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کامران غلام. دیکھیں کامران غلام ہمارے لوپ میں ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس میں ہے. سو اگر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ چیزیں آگے چلتی چلی جائیں گی، آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو اس وقت جو بیسٹ لاٹ ہے، اس وقت ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس لاٹ کو لے کے جائیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑا اچھا پیچھے کیا ہوا ہے، تاکہ کنٹینیوٹی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نئے پلیئرز اگر اندر آئیں گے تو ان کو بھی ہم ساتھ لے کے رکھیں گے. کیونکہ سلاٹ ہمارے پاس اوپنرز ہیں، اس کے بعد مڈل آرڈر بیٹنگ ہماری اچھی خاصی اس وقت سیٹلڈ ہے. تو انشاءاللہ ان کو کامران غلام جیسے پلیئرز اور جتنے اور جو فرنچ پلیئرز ہیں ان کو انشاءاللہ مواقع ملتے رہیں گے، اور وہ دوسری ٹیموں میں آپ ان کے نام دیکھیں گے. ارون بھائی، اس سے پہلے نیوزی لینڈ کا جو اسکواڈ ہوا تھا وہاں پہ بھی اسکواڈ پہ کوئی اتنے کویشچن موجود نہیں تھے کہ کوئی ڈیزرونگ پلیئر رہ گیا ہو. یہاں پہ بھی ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. لیکن سلیکشن کمیٹی کو لے کے ہے کہ ایک سیریز کے بعد ہی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، اور ابھی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس میں ہم دیکھیں زیادہ تر لوگ ڈوئل رول میں ہیں، وہ ٹیم کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہیں، یا اگر جو ہے وہ
ٹیم ڈائریکٹر کے رول میں ہیں تو وہ بھی سلیکشن کمیٹی میں ہیں, آپ اکیلے ایسے ایک چیف ہیں ایز اے چیف سلیکٹر جو وہاں پر موجود ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک اس میں بھی اگر آپ تھوڑی فلاسفی کو دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ جب بھی کبھی پاکستان کی ٹیم کی سلیکشن ہوتی تھی تو ہمیشہ سے ایک ڈسکارڈ تھا کہ کہتے تھے کہ جی سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے, سلیکشن کمیٹی اور کیپٹن ایک پیج پہ نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے آئی تھنک یہ اس چیز کو اپنایا گیا ہے کہ کیوں نہیں ہم جنہوں نے ٹیم کو چلانا ہے, آپ جب پاکستان کی ٹیم بناتے ہیں تو بیسیکلی آپ 15 سے 20 پلیئرس کے گرد ہی گھومتے ہیں اور انہیں میں سے آپ نے 16 پلیئرس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور جو لوگ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے آگے جانا ہے اور کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو ہم ابھی تھوڑا سا بٹھا کے دوسرے پلیئرز کو موقع دیں. تو اس وجہ سے یہ جو مکس ہے نا یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آئندہ چل کے آپ اس کو بینیفٹس نظر آئیں گے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم یہ سلیکشن کمیٹی آئی ہے, آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان میں روٹیشن کا پروسیس تھا. اب ہم ہر پلیئر کو اس کے مطابق استعمال کر رہے ہیں, ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کر رہے ہیں, اس کی فزیکل فٹنس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں, ریسٹ بھی ان کو مل رہا ہے اور وہ کھیل بھی رہے ہیں. تو آئی تھنک اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا مکس ہے. ہارون بھائی, آپ نے کہا روٹیشن پالیسی کے تحت یہ پلیئر سلیکٹ کیے جا رہے ہیں, جو یہاں نہیں ہوں گے وہ کسی اور فارمیٹ میں آ جائیں گے. محمد وسیم کو سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر کے آپ کو اور اس سیٹ اپ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آسٹریلیا سے ہوم سیریز ہارے, ہم انگلینڈ سے ہارے اور ہم نیوزی لینڈ سے بھی نہیں جیت سکے تھے. تو یہ پلیئرز کو اکاموڈیشن کی بنیاد کے اوپر سلیکٹ کیا جا رہا ہے یا پچھلے جو ہوم سیریز میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھ کے آگے ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ آن دی گیون ڈے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو لاٹ ہے کون کرنٹ فارم میں ہے, اس کی فٹنس اس معیار کے مطابق ہے کہ ہم اس کو موقع دیں. کئی ایسے پلیئرز بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر فار انسٹنس اگر کسی سیریز میں کھیلے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے یا کامیاب ہوئے ہیں, پتہ لگا ان کے فٹنس لیولز گر گئے ہیں. سو یہ وہ ساری چیزیں جب ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد جا کے ہم اسکواڈ کی فارمیشن کرتے ہیں. روٹیشن پالیسی نہیں, دیکھیے وہ ڈیفینیٹلی پرانی چیزوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ تو آپ سامنے رکھیں گے نا. جو آپ روٹیشن پالیسی کی بات کریں گے کہ روٹیشن پالیسی ہے کیا, کہ آپ نے پلیئرس کے ورک لوڈ کو دیکھتے ہوئے کسی پلیئر کو بینچ پہ بٹھانا ہے اور کسی کو لے کر آنا ہے. اس کو اس وجہ سے آپ نہیں باہر بٹھاتے کہ وہ آؤٹ آف فارم ہے یا ایسے ہے. سو اس لیے روٹیشن پالیسی کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس لیے لاتے ہیں کہ پلیئر کا جو ورک لوڈ ہے اس کو مینیج کیا جائے, جہاں اس کو ضرورت ہے ریسٹ کرنے کی اس کو ریسٹ کروایا جائے, اور جہاں ضرورت نہ ہو ہم اس کو کھلائیں, اور مسلسل بھی کھلاتے رہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کا آپ سوال کر رہے ہیں. ارون بھائی, عامر شمال کو اپنے ٹیسٹ اسکواڈ کے اندر رکھا ہے, ایک ٹیم میں اچھی بالنگ کی, پی ایس ایل میں بھی اچھی بالنگ کی ہے. آپ جب ٹیم میں لے رہے تھے کپتان کوچ کی رائے لیتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ دوسرا ٹیسٹ تک آپ نے رکھا ہے, آپ کو ہے اب تک لاک نہیں کیے ہیں ون ڈے اسکواڈ کے لڑکے, آپ اس میں دیکھیں آبویسلی آپ دیکھیں کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ جس طریقے سے ہمارے پاس جو پلیئرس کا پول بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم اس قابل ہو رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے ٹیسٹ اسکواڈ کے پلیئرس کون سے ہیں جن کو ان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ون ڈے کے کون سے ایسے اچھے پلیئرز ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا اچھا مکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عامر اگر آپ جمال کی بات کر رہے ہیں, اگر اس کے پچھلے 2-3 سیزن اٹھا کے دیکھیں تو اس نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے. پھر ابھی وہ پاکستان شاہین کے ساتھ گئے تھے, وہاں انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے. تو آئی فیل کہ جو کرنٹ فارم میں ہے اس کی فٹنس بھی اچھی ہے, تو کیوں نہ ایسے پلیئر کو اس ماحول میں لایا جائے جو کہ پاکستان کی ٹیم کا ماحول ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل لیول کے اوپر ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسے سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا خلا ہے. تو جیسے یہ پلیئرز جب جا کے پاکستان ٹیم کے ماحول میں آئیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ وہاں ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کو وہاں اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی اور اپنی پرفارمنسز دکھانے کی. سو آئی تھنک یہ اس وجہ سے بھی ہم بہت سارے ایسے ینگ پلیئرس کو ساتھ ہم اس لیے بھی لگاتے ہیں تاکہ ان کو وہاں کا پتہ لگے, اور اس کے بعد جب وہاں سے وہ واپس آئیں تو وہ اس کے مطابق پھر اپنا کام کریں, اپنی فٹنس کے اوپر, اپنی کرکٹ اسٹرینتھس کے اوپر, اگر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں یا بولنگ کر رہے ہیں. سو یہ ایک پورے کا پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. لاسٹ کوسچن ہارون بھائی بتائیے گا کہ اظہر علی کی ریپلیسمنٹ کس کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا کہ محمد حویرہ کو آپ نے رکھا ہے, کیا وہ اظہر علی کی ریپلیسمنٹ ہے؟ دیکھیے یہ ایک اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے, دیکھیں کوئی بھی شخص ہر وقت اپنی جگہ کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور بہت لمبے عرصے تک کھیل بھی نہیں سکتا, اور یہ ایک پروسیس چلتا چلا آتا ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ انضمام کا ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتا, پھر ہم کہہ رہے تھے کہ یونس کا ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا, پھر ہم سوچ رہے تھے کہ محمد یوسف کا ریپلیسمنٹ نہیں ملے گا. لیکن اوور دا ایئرس صرف ہماری ٹیم کے ساتھ ہی نہیں ہے, دنیا بھر کی تمام ٹیموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز ان کے جب اپنے ایسے جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ فردر کنٹینیو نہیں کر سکتے
تو نیچے ینگ پلیئرز جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہو رہے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں, جونیئر ٹیم کے ساتھ وہ پرفارمنسز دے رہے ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی آ کے ان کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اظہر علی نے جو یہ مقام حاصل کیا, یا محمد یوسف نے, یا انضمام نے, وہ شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, لیکن جب وہ میچیور ہو گئے اور ایک نمبر 1 پلیئر بن کے وہ اوپر آئے, جیسے بابر اعظم ماشاء اللہ آ گئے, ارلی اسٹارٹ آپ سب کا دیکھیں گے, سعید انور 13 ٹیسٹ میچ تک کچھ نہیں کر سکے. سو میرے اپنے نزدیک یہ وہی پروسیس ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جتنے بھی ینگ پلیئرز جو بھی اس ٹیم میں آ رہے ہیں, یہ اظہر علی کی جگہ بھی لے سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ وہ اپنے آپ کو مسلسل اپنی اس فٹنس کو اور اپنی پرفارمنس کو دکھاتے رہیں, تاکہ ہم آگے چل کے جو ہیں وہ ہر اس پلیئر کا جو کہ اس وقت نکل رہا ہے اس کا ریپلیسمنٹ ہم تیار کر سکیں. ہارون بھائی, عابد علی کیمپ انہوں نے جوائن کری ہے, بڑی خوشائن بات ہے. ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کب تک وہ ٹیم میں کم بیک کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتا دیجیے کہ سری لنکا کی کنڈیشنز کی اپنے واقعی کی مٹی کو بڑا اچھی طرح وہ جانتے ہیں, وہاں سے کام کر کے آئے ہیں. تو پاکستان کے پاس ابھی 3 فاسٹ بالرز ہیں, عامر جمال بھی ہم نے ایڈ کیا, تو عامر جمال اور ہریرا میں سے کسی کو موقع دینے کا چانس اس وقت مل سکتا ہے انہیں؟ دیکھیے 2 ٹیسٹ میچز ہیں, اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اور اگر آپ سری لنکا کی پوری اگر وہ اٹھا کے دیکھیں گے, جو بھی پلینگ 11 بنتی ہے نا, 2 فاسٹ بالرز سے زیادہ وہاں کھیلتے نہیں ہیں. زیادہ تر اسپنرز کھیل رہے ہوتے ہیں, سری لنکا کے بعد بھی اسپنرز ہیں. 2 فاسٹ بالرز, کیونکہ وہ پرانے گیم کے ریورس سوئنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. تو لیٹ سی وہاں کی کنڈیشن جب یہ جائیں گے, فرسٹ ٹیسٹ میچ میں جو ٹیم کھیلے گی, موسٹ پرابلی کوئی بھی ٹیم جو ہے دوسری ٹیسٹ میچ میں چینج نہیں ہوتی, کیونکہ 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے, اس لیے آپ اس میں بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن ٹیم مینجمنٹ وہاں پر موجود ہوگی, وہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو مناسب سمجھے گی کہ کس کو پہلے 11 میں ہونا چاہیے, اور اگر سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں کوئی ریپلیسمنٹ آنی ہے تو کون سا ایسا پلیئر ہے جو ریپلیس کر سکتا ہے کسی ایسے پلیئر کو جس کو یا تو آرام دینے کی ضرورت ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا کہ ہم اس کو سیکنڈ ٹیسٹ میچ کھلائیں. تو یہ ساری کی ساری ڈیسیجن ٹیم مینجمنٹ کرے گی. اور کیا تھا سوال؟ ہاں, عابد علی کو دیکھیں, ہم نے اسی لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میڈیکل ایشوز تھے, ہم نے اس کو اس لیے بلایا کہ ہماری یہ ٹیم مینجمنٹ کو پورے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے, کیونکہ دیکھیں اٹس اے ویری رسکی تھنگ. وہ جس بیماری سے آئے ہیں, ہوپ کہ جس قسم کی یہ ایگزرشن یہاں ہوتی ہے, آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی اسپورٹ آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے. تو کیا ان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ ابھی بھی ایوری منتھ ان کو ڈاکٹر کو جا کے دکھانا پڑتا ہے. تو لیکن ہم نے یہ تھا کیونکہ اس نے بہت ہی اچھی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں, سو کیوں نہ ہم اس کو لا کے مکس میں دیکھیں, اور جہاں بھی ہمیں اگر ایسا موقع نظر آئے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو کرکٹ میں واپس آنا چاہیے, تو کیوں نہیں, ضرور آ سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ جی.